السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ شکوک اور شبہات جن سے ہمیں بچنا ہے، جن سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، وہ کس معیار کے ہوں گے یا کس کیفیت میں ہوں گے کہ ہم ان سے بچیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو باب ہے ہمارے پاس، باب تفسیر المشبہات، اس میں 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے سیدنا عقبہ بن حارث کی حدیث ہے، دوسری حدیث سیدہ عائشہ کی حدیث ہے، اور تیسری جو حدیث ہے وہ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہم جمیعاً۔ یہ 3 حدیثیں جو ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ تینوں حدیثوں میں 3 مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں ہمیں یہ بات مزید سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور ہمارے لیے عمل آسان ہو جائے گا کہ کون سے شک سے، کون سے شبہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے ذرا سب سے پہلے ہم جو حدیث ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ عن عقبة بن الحارث رضی اللہ عنہ ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها ارضعتهما فذكر للنبي فاعرض عنه وتبسم النبي قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة ابي ايهاب التميمي۔ عقبہ بن حارث کی یہ حدیث ہے کہ ایک سیاہ فام عورت ان کے پاس آئی اور اس عورت نے یہ بات کی کہ میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے، یعنی تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو۔ یہ بات سن کر عقبہ بن حارث جو ہیں وہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ جو بات تھی ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے اس بارے میں۔ اس سے پہلے میں اگلی بات کروں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کا منہج کیا تھا۔ جیسے ان کے کانوں میں کوئی بات پڑی، کوئی سوال آیا تو وہ سب سے پہلا کام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے۔ اس میں وہ اپنا اجتہاد، اپنے تکے، اپنے گمان، اپنے قیاس نہیں کرتے تھے۔ تو یہی دین کے طالب علم کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی ایسی چیز آئے جو اسے شک میں ڈال دے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اہل علم کے پاس جا کر اپنے اس شک اور شبہے کا ازالہ کرنا چاہیے، جیسا کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہیں بتایا کہ جی وہ سیاہ فام عورت نے یہ بات کی ہے۔ اللہ کے نبی نے سنا، منہ پھیر لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ جو کیفا وقد قیل، عقبہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ رہو؟ اب اس میں محل شاہد کیا ہے؟ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حوالے سے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے کہنے سے کوئی حتمی حکم ثابت نہیں ہو رہا، لیکن ایٹ لیسٹ شبہ ضرور آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس شبہے کا ازالہ کرنے کے لیے اس شبہے کا جو ایک شرعی حکم واضح کیا کہ عقبہ اگر ایسا ہی ہے تو گو یہ حکم حتمی طور پر ثابت نہیں ہو رہا، لیکن اس عورت کا کہنا مجھے اور تمہیں اس شبہے میں ڈالنے کے لیے کافی ہے، لہٰذا آپ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی شرعی حکم کے ثابت ہونے میں جو اسلام نے ایک کرائیٹیریا بنایا ہے وہ کرائیٹیریا یہاں پر پورا نہیں ہو رہا، نہ وہ معاملات پورے ہو رہے ہیں، لیکن اس چیز نے شک میں ڈال دیا، اور یہ ایسا شک ہے جس میں ایک عورت کا کہنا معتبر ہے، کیونکہ اس معاملے کا تعلق ایک عورت سے ہے۔ تو وہ معاملات جن میں ایک عورت کا کہنا معتبر ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہ ایک ایشو ہے، تو اس میں یہ شبہ جو ہے معتبر ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی علیحدگی کروا دی تھی۔ دوسری جو حدیث ہمارے پاس آتی ہے سیدہ عائشہ کی، فرماتی ہیں کہ کان عتبۃ بن ابی وقاص عاہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص ان ابن ولیدۃ زمعۃ منی فاقبضہ۔ کہنے لگے یہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو یہ وصیت کی تھی کہ زمعہ کی جو کنیز ہے، لونڈی ہے، اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرے نطفے سے ہے، یعنی وہ میرا بیٹا یا میرا بچہ ہے، تو لہٰذا تم اس کو اپنے قبضے میں لے لینا۔ فلما قالت، سیدہ عائشہ کہتی ہیں فلما کان عام الفتح اخذہ سعد بن ابی وقاص
فتح مکہ کے موقع پر سعد بن ابی وقاص نے اس بچے کو اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی اس کو اپنے لے لیا. وقال ابن اخی، کہ یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے. وقد عہد الی فی، تو میرے بھائی نے مجھے اس بارے میں وصیت بھی کی تھی، مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا. فقام عبد بن زمعہ، تو اس موقع پر یہ جو عبد بن زمعہ ہیں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اخی وابن ولیدتی ابی ولد علی فراشہ. تو عبد بن زمعہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا بھائی ہے، یہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، یعنی یہ جس کنیز کا بیٹا ہے، جس لونڈی کا، وہ تو میرے باپ کی مطلب لونڈی ہے اور اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے. فتساوقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہاں بھی سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ دونوں اس شبہے کا اور شک کا ازالہ کرنے کے لیے، اپنے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ وہ طرز عمل ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. فقال سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے بھائی نے یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی نے اسے تحویل میں لینے کے لیے مجھے وصیت کی تھی. اس کے بعد عبد بن زمعہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی سے ہے، لہٰذا اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے. دونوں نے اپنا اپنا موقف جو تھا وہ بیان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہاں سے جو اصل بات شروع ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا عبد ابن زمعہ یہ بچہ تجھے ملے گا. کیوں؟ قاعدہ بنایا کہ بھائی الولد للفراشی وللعاہر الحجر، بھائی یہ بچہ تجھے ملے گا کیونکہ بچہ اس کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، اور زناکار کے لیے پتھر ہیں. یہ ایک اصولی قاعدہ جو تھا اس اعتبار سے یہ ایک فقہی قاعدہ بنا دیا. اب یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی کہ وہ بچہ جو تھا عبد بن زمعہ کو مل گیا. محل شاہد کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے کو اس باب میں کیوں لے کر آئے؟ آپ نے اپنی جو بیوی تھیں سیدہ سودا بنت زمعہ، ان سے کہا احتجبی منہ یا سودا. یہ سمجھنے والی بات ہے. اللہ کے نبی نے اس بچے کو جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کی روح سے وہ بچہ جو تھا سیدہ سودا کا بھائی تھا باپ کی طرف سے، لیکن چونکہ اس کی شکل جو تھی وہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص سے ملتی تھی، لہٰذا اس شک اور اس شبہے کی وجہ سے اس بنیاد پر اللہ کے نبی نے سیدہ سودا سے کیا کہا کہ بھئی تم اس بچے سے پردہ کرو. احتجبی منہ یا سودا. لما رآ من شبہہ بعتبہ فلما رآہ حتی لقی اللہ. یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً یوں سمجھیے کہ 10-12 مختلف ابواب میں مختلف موضوعات کے تحت بیان کی. اس سے بہت زیادہ فقہی جو مسائل ہیں وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں. میں صرف اس حدیث کو اس باب کی حوالے سے جو محل شاہد ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شبہے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا کو یہ حکم دیا کہ تم اس سے اجتناب کرو، اس سے پردہ کرو، باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی کا اپنا فیصلہ یہ تھا کہ وہ سیدہ سودا کا بھائی تھا، باپ کی طرف سے چھوٹا بھائی تھا. یعنی شک اور شبہہ جو ہوگا اس سے اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہے اس میں اجتناب والا پہلو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے سامنے آتا ہے. تیسری جو حدیث ہے، جو تیسرا واقعہ ہے، وہ سیدنا عدی ابن ابی حاتم کی حدیث بڑی مشہور ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا کہ میں تیر کے شکار حوالے سے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شکار کو نوک کی طرف سے لگا ہے، یعنی تیر کا نوک اگر پہلے لگا ہے تو اسے کھا لو، اگر وہ نوک کی بجائے کسی اور طرف سے لگا ہے وہ تیر تو پھر اس کو مت کھاؤ کیونکہ وہ مردار ہے. یہ تو بات کلیئر ہو گئی جی. یہاں تک وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے شکار کے لیے بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتا چھوڑتا ہوں، لیکن شکار کے وقت اس کے ساتھ کسی دوسرے کتے کو بھی پالتا ہوں. کہتے ہیں کہ ارسل کلبی و اسمی فاجد معہ علی الصید کلبا آخر لم اسمی علیہ، کہ دوسرا کتا بھی ساتھ میں ہوتا ہے، اس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوتی. ولا ادری ایہما اخذ، اور مجھے پھر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ شکار کس کتے نے کیا ہے، میرے کتے نے کیا جس پر میں نے بسم اللہ پڑھی تھی یا دوسرے کتے نے جو اس کے ساتھ ہے اس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا لا تأکل، بھائی مت کھاؤ اس کو. یہ شبہہ پیدا ہو گیا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ شکار جو تھا دوسرے اس کتے نے کیا ہو جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی. تو یہ بات تو کلیئر ہوگی. اب اسی طرح یہ 3 واقعات جو ہیں، تینوں واقعات کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کی احتیاط دیکھیں، آپ تقوی والی کیفیت دیکھیں کہ تینوں میں کوئی حتمی طور پر 100% شیورٹی کے ساتھ یہ بات نہیں کی جا رہی کہ وہ چیز حرام ہے یا غلط ہے، لیکن صرف شک اور شبہ کی بنیاد پر اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا. یہی شک اور شبہ کے حوالے سے ہمارا ایک فقہی رد عمل ہونا چاہیے.
جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔